میں کچھ نصیحت کی باتیں یہاں کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے اپنے ان نوجوان دوستوں سے یا ان لوگوں سے جو شادی کے بعد اپنے بیوی کے محبت میں اس قدر وہ کھو جاتے ہیں کہ اپنے والد والدہ کو بڑھاپے کی عمر میں لے جا کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دوسرے کے یہاں برتن مانجنے پر مجبور کر دیتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں اس باپ کو جو ہے نا مزدوری کی کام کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بات میں نے آج صبح سوچا، اور جب میں ایک واقعہ کو پڑھ رہا تھا تو ذہن میں بات آئی کہ آج تک میں نے جتنے بھی سکسیس انسان کو دیکھا ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، جو بھی کامیابی کے منزل پر پہنچا ہے نا وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے پہنچا ہے۔ مجھے کوئی ایک نام کوئی لا کر دکھا دے، ایک نام، چاہے دنیاوی کیوں نہ ہو، دین کی تو چھوڑو، دین میں تو کوئی ایسا تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی والد والدہ کی نافرمانی کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ 10 20 حج بھی کر لے، اگر والد یا والدہ ناراض ہے تو اللہ کے بارگاہ میں حج قبول نہیں ہے۔ بڑے واقعات موجود ہیں، تو دین کا تو چھوڑ دے، دنیا بھی کوئی ایسا مثال مجھے لا کے دکھا دے کوئی دنیا میں، کہ دنیا میں کوئی انسان ترقی کر گیا ہو اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، ایک لا کر دکھا دے۔ میں نے آج تک جو بھی پڑھا ہے، جتنے بھی سکسیس لوگوں کی میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، تو میں نے پایا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، تب جا کے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اللہ والے تو دیکھیں نا کہ جتنے بزرگ ہیں، جتنے اللہ والے ہیں کہ ولایت کے مقام پر وہ جب پہنچے ہیں جب انہوں نے والدین کی خدمت کی ہے۔ والدین کی خدمت کو چھوڑ کر کہ ولایت کے مقام کو تو چھونا تو دور کی بات، وہاں اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی ہے اس کو۔ لیکن آج ہمارے کچھ دوست، ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی خاص کر کے نا، شادی ہوتے سے ہی وہ سمجھتا ہے کہ میرے سارا سب کچھ میرے ماں باپ کھا جائے گا، اگر اس کو میں ساتھ میں رکھوں گا تو میرے والدین میرے ساتھ میں رہیں گے تو میرے کمائی کا پورا حصہ وہ کھا جائے گا۔ نہیں دوست، نہیں دوست، آپ غلط سوچتے ہو، آپ بالکل غلط سوچتے ہو۔ وہ ماں باپ اگر تیرے ساتھ رہے گا نا تو تیرے سر پہ ماں باپ کا سایہ رہے گا، ان کی دعائیں رہیں گی، اور جب ان کی دعائیں تیرے ساتھ میں رہیں گے نا، دنیا کی کوئی بلا، دنیا کی کوئی آفت، دنیا کی کوئی مصیبت تجھ سے ٹکرا نہیں سکتی ہے، نہیں ٹکرا سکتی دنیا کی کوئی بلائیں تم سے، تمہارے ماں باپ کی دعائیں اگر تمہارے ساتھ میں رہیں۔ میں نا بیوی کے محبت کے مخالفت میں نہیں ہوں۔ جو مائیں بہنیں ہمارے میری تقریروں کو سنتی ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ امام صاحب جو ہے بیوی کے خلاف میں بات کر رہا، نہیں، میں بیوی کے محبت کے خلاف نہیں ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، بیوی سے محبت کرنا چاہیے، شریعت نے اس کے لیے منانے کا حکم دیا ہے کہ بیویوں سے محبت کرو۔ رب نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو لباس قرار دیا ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں نا دوست کہ شادی ہوتے سے ماں باپ کو جدا کر دو، بڑھاپے میں ماں کو اس حال میں لا کے چھوڑ دو کہ بیچارے کو دوسرے کے یہاں برتن مانجنا پڑے۔ میں نے ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ پڑھا جس میں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج بھی لوگ یار اس طرح سے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے واقعہ پڑھا نا تو ایک نوجوان تھا، یو پی کا ہی رہنے والا تھا غالباً، تو وہ نا جب اس کی شادی ہوئی، اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کے، بڑے منتوں سے ماں باپ نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، اکلوتا بیٹا تھا، بڑے محبت سے پالا جوان کیا۔ بچہ جب جوان ہوا نا، شادی ہوئی، تو جب بیوی آئی نا تو بیوی کہتی ہے کہ 2-3 مہینے گزرا، آج بھی ہوتا ہے بہت سی لڑکیاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو صحیح تربیت کرو، ماں باپ ضروری ہے تمہارے لیے، تمہارے آنے والے نسل کے لیے بھی، جن کے نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ اولاد جب پیدا ہوتا ہے نا پھر دادا دادی کو کتنی ضرورت پڑتی ہے اس بچے کو، وہ سنبھالتے ہیں تمہارے بچے کو، تمہارے نسل کو نا وہ صحیح پرواز چڑھاتے، صحیح تربیت کرتے ہیں دادا دادی، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں ان کو جدا کر دو۔ شادی ہوئی، 3-4 مہینے گزرا، واقعہ پڑھا میں نے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 3-4 مہینے کے بعد وہ بیوی کہتی شوہر سے کہ مجھے نا تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ وہ بیوی کا عاشق تھا، بیوی کا دیوانہ تھا، مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے کہیں اور لے کر چلو۔ وہ بھی لے کے چلا گیا، اس کو دلی میں رہنے لگا جا کر۔ بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے کے حال میں چھوڑ دیا۔ وہ ماں باپ جس نے رات کی تنہائی میں جاگ کر تمہاری پرورش کی ہے، یار ذرا تصور تو کرو، ایک بچہ
ماں کے پیٹ میں جب رہتا ہے نا کتنی تکلیف سے کتنے درد سے ماں گزرتی ہے یہ اس کو پتا ہے، وہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے ماں کو ہی کہ کن کن حالات سے گزر کر کے پھر وہ تمہیں دنیا میں لے کے آتی ہے۔ پھر تم جب چھوٹے ہوتے نا، چھوٹے پیدا ہوتے صحیح، تمہیں تو کچھ پتا بھی نہیں رہتا، تمہیں وہ پروان چڑھاتی ہے اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر کے پلا کر کے، سارے اپنے خوشیاں اپنے بچے کی خوشی پر ماں باپ قربان کر دیتے ہیں یار، سارے خوشیاں قربان کر دیتے ہیں والدین اپنے بچے کے لیے، اپنے زندگی کے سارے سکون اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر کے اپنے نیندیں اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تب جا کر بیٹا جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو پھر بیوی کی محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے الگ کر دو، مجھے دور لے کے چلو۔ تو وہ بیٹا لے کے چلا جاتا ہے اس کو دلی میں جا کے وہ کرائے پہ کہیں رہنے لگتا ہے، اور اسی درمیان وہ سعودی عرب جانے کے لیے وہ ویزا لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اتفاق سے اس کو ویزا لگ بھی جاتا ہے، اور بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر وہ دلی میں، ماں باپ کو گاؤں میں چھوڑ کر کے وہ دلی سے جو ہے سعودی عرب چلا جاتا ہے۔ جب وہ سعودی عرب گیا تو 14 سال وہ سعودی عرب میں رہا، 14 سال تک کماتا رہا، بھیجتا رہا بیوی کو، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں، ماں باپ کس حال میں ہیں کوئی عطا پتہ نہیں، کبھی ماں کو اٹھا کر فون تک نہیں کیا، عید بقرعید میں کبھی سلام تک نہ کیا۔ 14 سال میں انہوں نے سعودی عرب میں لے کر 12 حج کیے، انہوں نے 12 حج کیا۔ جب آخری حج کرنے کے لیے پہنچا وہ خانہ کعبہ کے سامنے تو نہ زارو پتار، 12واں حج کرنے جب پہنچا نا تو درد کے ساتھ زارو پتار وہ رو رہا تھا خانہ کعبہ کے سامنے، زارو پتار رو رہا تھا، ہچکیاں لے کے رو رہا تھا۔ تو کوئی بزرگ اس کے پاس آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا تکلیف ہے، کیوں اتنا درد کے ساتھ روتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا ہو، میرے دل پہ کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو، میں پریشان ہوں، میں 12ویں مرتبہ حج کرنے آیا ہوں لیکن دل کو سکون نہیں ہے، قلب مطمئن نہیں ہے، دل بے قرار ہے۔ اور بزرگ پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو ایذا تو نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ وہ کہتا ہے کہ بابا میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، میں نے کسی کو درد نہ دیا، تکلیف نہیں دی، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے والدین سے 14 سال سے جدا ہوں۔ اور بزرگ پوچھتے ہیں کہ تو اپنے والدین سے بات نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے کہ بابا 14 سال ہو گئے، میں نے اپنے والدہ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، ان سے کبھی بات تک نہیں کیا میں نے۔ تو بزرگ کہتا ہے پھر تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے؟ جا گھر چلا جا، اپنے والدین کو راضی کر لے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر رونے سے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے اپنے والدین کو راضی کر، پھر اللہ تجھ سے راضی ہوگا، جا چلا جا تو گھر چلا جا، یہاں بیٹھ کے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ نوجوان دل پہ بات اثر کر گئی، وہ جلدی اپنے حجرے میں آیا، واپس آنے کے لیے ٹکٹ بنایا، اور جلد سے جلد وہ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر جب اس نے قدم رکھا، ایئرپورٹ سے گاڑی پکڑا اور سیدھے اپنے گاؤں پہنچا۔ 14 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ بدل جاتے ہیں، جو بلڈنگیں چھوٹی چھوٹی تھی، گھر جھوپڑی تھے، وہ بلڈنگوں میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گاؤں کا حالات بدلا ہوا تھا، لوگ بدلے ہوئے تھے، جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ 14 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ پہنچا نا تو دیکھتا ہے کہ بابا گھاس کاٹ رہا تھا، گاؤں میں آج کل میں نا جانوروں کو کھلانے کے لیے گھاس کاٹنے کا رواج ہے، تو گھاس کاٹ رہا تھا۔ یہ جا کے پوچھتا ہے کہ بابا، یہ جا کے پوچھتا ہے اس بزرگ سے کہ بابا عبداللہ کا گھر کون سا؟ اپنے والد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عبداللہ نام سے فلاں شخص رہتا تھا، اس کا گھر کہاں ہے، وہ کدھر رہتے ہیں ابھی؟ تو وہ جو بزرگ گھاس کاٹ رہے تھے نا، اس نوجوان کو نیچے سے اوپر تک پہلے دیکھتے ہیں اس کو اچھے سے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو جس کا بیٹا اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ تو ہاں ہاں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں۔ بولے بہت نالائق بیٹا تھا اس کا، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، باپ نہ بیٹے کی جدائی کے غم کو برداشت نہ کر سکا، وہ انتقال کر گیا تھا، وہ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نوجوان اپنے باپ کے بارے میں سنا تو سحر اٹھا، پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی، یعنی اپنے ماں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کی بیوی اس وقت کہاں ہے؟
تو وہ کہتا ہے کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا نا تو وہ اپنے پرورش کے لیے، اپنے پالن پوشن کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے وہ نہ دوسرے کے یہاں برتنیں مانجتی تھی، دوسرے کے یہاں کام کرتی تھی، بیچاری وہ اپنے پیٹ پالتی تھی. لیکن اب سننے میں آیا کہ اب اس کو نہ لقوہ مار دیا ہے، اس کو پیرالس ہو گیا ہے، اپنے گھر میں اپنے حجرے میں پڑی رہتی ہے ہر وقت. کوئی لا کے دیتا ہے تو بیچاری کھاتی ہے، کوئی لا کے نہیں دیتا ہے تو بیچاری بھوکے رہ جاتی ہے. لیکن وہ بوڑھی ماں کے زبان پر آج بھی ایک جملہ ہے، بس یہی کہتی ہے کہ مولا میرے رب مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ لوں. سوچو یار، ایک ماں اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتی ہے. وہ بیٹا بھول گیا، 14 سال تک ایک سلام بھی نہیں کیا انہوں نے، ایک بار لوٹ کے پلٹ کر فون کر کے خیریت تک نہ پوچھا. لیکن وہ ماں سارے دکھیں برداشت کر کے، ساری تکلیفیں برداشت کر کے آج بھی وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ لوں، جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ لوں. بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو سننے میں آئے تو اس کی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، اپنے حجرے میں پڑی رہتی ہے، اپنے چوکھٹ کھٹیا پر بیٹھے رہتی ہے ہر وقت. اللہ اکبر. وہ نوجوان جاتا ہے اور جیسے ہی جا کے انہوں نے نا اپنے گھر میں قدم رکھتا اور قدم کی آہٹ کو جیسے ہی وہ ضعیفہ محسوس کرتی ہے، وہ اماں محسوس کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کون آیا گھر میں؟ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ امی جان میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تمہارا میں بیٹا ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں. ماں بلک کر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لال آجا میرے سینے سے لگ جا تاکہ میرے سینے کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے. آجا میرے لال میرے سینے سے لگ جا تاکہ میرے سینے کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے. میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ میرے مالک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے لال کے چہرے کو دیکھ نہ لوں. بیٹا اپنے چہرے کو میرے سامنے کر دے، میری آنکھیں تو نہیں ہیں کہ میں تجھے دیکھ سکوں، لیکن میرے لال تو اپنے چہرے کو میرے سامنے کر دے تاکہ میں چھو کے تیرے چہرے کو محسوس تو کر لوں، تیرے چہرے کو چھو کے محسوس تو کر لوں. نوجوان چہرہ آگے کرتا ہے، وہ ماں اس کو چہرے کو چھوتے چھوتے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. مجھے بتاؤ یا دوست، بتاؤ نا صحیح کہ ایک ماں کو جدا کر دیا، سارے دکھ برداشت کیا اس نے، پرورش سے لے کر جوان کرنے سے لے کر شادی کرا دیا، الگ ہو گئے. 14 سال میں ایک بار انہوں نے پلٹ کر سلام تک نہ کیا، لیکن پھر بھی ایک ماں کا دل نا ماں کا دل ہوتا ہے. یاد رکھنا دوست، اپنے ماں کو جدا کر کے، اپنے والدین کو ناراض کر کے نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. کامیابی کا دار و مدار والدین کے راضی پر ہے. یاد رکھنا، اگر والدین ناراض ہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. جس کے بھی والدین ناراض ہوں آج ارادہ کر لو کہ میں جا کے معافی مانگوں گا، معافی مانگوں گا ان سے، معافی مانگوں گا ان سے. یاد رکھنا والدین، اللہ اکبر، یہ وہ چہرے ہیں یار. لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، کیا معلوم حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن حضور فرماتے کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت کے نگاہ سے ایک بار دیکھا، اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. حج کرنے جاتے ہیں، قبول ہوا نہیں ہوا، مقبول ہوا نہیں ہوا، لیکن والدین کے چہرے وہ ہیں جس کو تم محبت کی نگاہ سے دیکھ لو. حضور فرماتے کہ جو محبت کی نگاہ سے والدین کے چہرے کو دیکھے اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ دن و رات مسجد میں آ کے سجدے میں پڑے رہو گے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، ماں باپ کو گالی دے کے، ماں باپ کو ستا کر کے، والدین کو ستا کر کے، اور آپ دن و رات مسجد میں ہم آپ میں پڑے رہیں تو سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے مغفرت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتی دوست. آپ سوچتے ہو کامیاب ہو جاؤں گا میں والدین کو ناراض کر کے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.